حاضرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالی شان میں یہ بھی ایک بیان کیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن ندا دینے والا ندا دے گا۔ بعض علماء نے فرمایا یہ دنیا میں بھی آواز آتی ہے، اب نہیں معلوم کون سنتا ہے، جس ذات پاک نے سنی وہ بیان فرما رہے ہیں۔ پکارنے والا پکار کر کہتا ہے کہ دعو الدنیا لأہلہا، 3 مرتبہ یہ اعلان ہوتا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اے لوگو دنیا کو چھوڑ دو، دنیا والے اسے لے لیں گے۔ دعو الدنیا لأہلہا، دنیا چھوڑ دو، دنیا والے اسے لے لیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا من اخذ من الدنیا اکثر مما یکفیہ، جس آدمی نے جتنی دنیا اس کے لیے کافی ہوتی ہے اس سے بڑھ کے اگر لے، جتنی ضرورت ہے وہ ضرورت سے بڑھ کر اگر لے گا تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے مردار کو حاصل کر لیا۔ مری ہوئی بکری، مری ہوئی گائے، مری ہوئی بدبودار کوئی جانور حلال گرا ہو، کچرے کی کنڈی میں ڈالا ہوا ہو، ضرورت سے زیادہ اگر کوئی آدمی دنیا لیتا ہے تو گویا وہ مرا ہوا جانور لے کر اٹھا کے اپنے گھر لے جانے والے کے برابر ہے۔ اب غور کیا جا سکتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ کی حرص آدمی کو کہاں لے جا رہی ہے۔ ضرورت سے زیادہ کی حرص، خواہشیں پورے کرنے کی فکر میں جو لوگ زیادہ کمائی کی طرف جاتے ہیں وہ حرام کے راستے پہ چلتے ہیں، ناجائز طریقے پہ چلتے ہیں، اوروں کو پریشان کر دیتے ہیں، اور حلال لقمہ ان کے سامنے نہیں آتا۔ ہاں اگر کسی آدمی نے زیادہ بھی کیوں نہ ہو حلال روزی سے اگر کماتا ہے تو اسلام اس کو منع نہیں فرماتا، لیکن دیکھا یہی جاتا ہے اکثر کہ ضرورت سے زیادہ بڑی بڑی خواہشیں رکھنے والے حرام کاری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مگر کیسے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، اسے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ مردار جانور اٹھا کے جا رہا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ حرام کمانے والا یہ سمجھتا ہے میں تو حلال طریقے سے کما رہا ہوں، میرا حق ہے، اس کو کبھی معلوم ہی نہیں ہوتا وہ حرام کما رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کاروبار کرنے سے پہلے حلال حرام طریقے بھی معلوم کرنا چاہیے۔ معلوم کیے بغیر میدان میں کود پڑیں گے تو ایسا ہی ہے جیسے جسے تیرنا نہیں آتا وہ بولی میں ڈائف مارا تو کیا ہو گیا؟ ڈوب گیا۔ ایسے ہی دنیا کے کاروبار میں بھی شریعت کے مسائل کاروبار کے جانے بغیر اگر کوئی آتا ہے تو وہ بولی میں بغیر تیراکی کے ڈوبنے والے کی طرح ہے۔ ویسے ہی آج کل لوگ ڈوب رہے ہیں اور ان کو معلوم ہی نہیں رہا، وہ سمجھ رہے ہیں میں خوب پانی پی رہا ہوں، میں بہت پانی پی رہا ہوں۔ یہ پانی زیادہ پینا اسے موت کے گھاٹ اتار دے گا، اس کا اسے پتہ نہیں چل رہا ہے۔ یہ ہو رہا ہے، یہ حدیث پاک ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، وہ جانتا بھی نہیں ہے کہ حرام کے کس راستے میں پڑا ہوا ہے۔ تو بہرحال حدیث پاک کا خلاصہ یہ کہ 2 اہم باتیں اس میں یاد رکھنی چاہیے۔ ایک، ضرورت سے زیادہ کمائی کرنا، اس کی فکر کرنا گویا ایسا ہے جیسا کہ مردار اٹھا کر لے جانے والا ہے، ایک بات ہوئی۔ دوسرا مطلب حرام کام میں مبتلا ہو رہا ہے، اور حرام میں مبتلا ہونے والے کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس طریقے سے حرام میں پڑ چکا ہے۔ اس لیے چھان بین کرنا چاہیے، ہمیشہ اپنی دیکھ رکھ کرنی چاہیے۔ حاضرین کرام، ظلم کس کس طریقے سے لوگ کرتے ہیں اور کیسے ظلم کیا جاتا ہے، ظالم کیسے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں اس میں، اور ایک حدیث پاک ہے۔ اب جو حدیث پاک آپ نے سنی ہے وہ مسند بزار کی حدیث شریف ہے۔